بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہمارا موضوع ہے، جب ہمارا باب شروع ہوا ہے وہ صحابہ رضی اللہ عنہم کی بہادری کے متعلق ہے۔ تو آج ہم جو سب سے پہلے پڑھیں گے وہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی بہادری۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ جنگ احد کے دن حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور یہ شعر پڑھ رہے تھے، جن کا ترجمہ یہ ہے: اے فاطمہ، یہ تلوار لے لو جس میں کوئی عیب نہیں ہے، نہ تو ڈر کی وجہ سے مجھ پر کبھی کپ کپی طاری ہوتی ہے اور نہ میں کمینہ ہوں۔ میری عمر کی قسم، حضرت احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد اور اس رب العزت کی خوشنودی کی خاطر میں نے پوری کوشش کی ہے جو بندوں کو اچھی طرح جانتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم نے عمدہ طریقہ سے جنگ کی تو حضرت سہل بن حنیف اور حضرت ابن سما نے بھی خوب عمدہ طریقے سے جنگ کی ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور صحابی کا بھی نام لیا جسے معلّہ راوی بھول گئے۔ اس پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر عرض کیا، اے محمد، آپ کے والد کی قسم، یہ غمخواری کا موقع ہے۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے جبرائیل، یہ علی تو مجھ سے ہے۔ حضرت جبرائیل نے عرض کیا، میں آپ دونوں کا ہوں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ جنگ احد کے دن حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور ان سے کہا، یہ تلوار لے لو، اس میں کوئی عیب نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم نے اچھی طرح سے جنگ کی ہے تو حضرت سہل بن حنیف رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو دجانہ سماک بن خرشہ رضی اللہ عنہ نے بھی خوب اچھی طرح جنگ کی ہے۔ حضرت عبید اللہ بن کعب بن مالک انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ غزوہ خندق کے دن حضرت عمر بن عبد بہادروں کی نشانی لگا کر جنگ میں اپنے موجود ہونے کو بتانے کے لیے نکلا۔ جب وہ اور اس کے گھوڑے سوار ساتھی کھڑے ہو گئے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اسے کہا، اے عمر، تم نے قریش کے لیے اللہ سے عہد کیا تھا کہ جب بھی تمہیں کوئی آدمی دو باتوں کی دعوت دے گا تم ان دونوں میں سے ایک کو ضرور اختیار کر لو گے۔ اس نے کہا، ہاں، میں نے یہ عہد کیا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں تمہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اسلام کی دعوت دیتا ہوں۔ عمر نے کہا، مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس پر حضرت علی نے فرمایا کہ میں مقابلہ کے لیے میدان میں اترنے کی تم کو دعوت دیتا ہوں۔ عمر نے کہا، اے میرے بھتیجے، مجھے کیوں میدان مقابلے کے لیے اترنے کی دعوت دے رہے ہو؟ کیونکہ اللہ کی قسم میں تمہیں قتل کرنا نہیں چاہتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، لیکن میں تو تمہیں قتل کرنا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر عمر آگ بگولا ہو گیا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف بڑھا۔ دونوں اپنی سواریوں سے اترے اور دونوں نے میدان کا کچھ چکر لگایا۔ پھر لڑائی شروع ہو گئی اور آخر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عمر کو قتل کر دیا۔ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ عمر بن عبد ہتھیاروں سے پوری طرح لیس ہو کر باہر نکلا اور بلند آواز سے پکارا، مقابلہ کے لیے کون آتا ہے؟ حضرت علی بن ابی طالب نے کھڑے ہو کر کہا، یا نبی اللہ، میں اس کے مقابلہ کے لیے جانا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، یہ عمر ہے، بیٹھ جاؤ۔ پھر عمر نے زور سے پکارا، کیا ہے کوئی مرد جو میرے مقابلہ کے لیے میدان میں آئے؟ اور مسلمانوں کو ملامت کرتے ہوئے کہنے لگا، کہاں گئی تمہاری وہ جنت جس کے بارے میں تم لوگ یہ کہتے ہو کہ تم میں سے جو مارا جاتا ہے وہ اس جنت میں داخل ہو جاتا ہے؟ تم لوگ میرے مقابلہ کے لیے ایک آدمی بھی نہیں بھیج سکتے؟ حضرت علی نے پھر کھڑے ہو کر کہا، یا رسول اللہ، میں جاتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، تم بیٹھ جاؤ۔ عمر نے تیسری مرتبہ پھر بلند آواز سے مقابلہ کے لیے آنے کی دعوت دی اور راوی نے اس کے اشعار کا بھی تذکرہ کیا۔ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کھڑے ہو کر کہا، یا رسول اللہ، میں جانا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ عمر ہے۔ حضرت علی نے کہا، چاہے عمر ہو، میں جانے کو تیار ہوں۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دے دی۔ وہ یہ اشعار پڑھتے ہوئے اس کی طرف چلے، ہرگز جلدی نہ کر، کیونکہ تیری آواز کا جواب دینے والا آ گیا ہے۔ جو عاجز نہیں ہے، یہ آنے والا سوچ سمجھ کر اور پکے ارادے کے ساتھ آیا ہے۔ یہ بات میں تم سے سچی کہہ رہا ہوں، کیونکہ سچ ہی ہر کامیاب ہونے والے کے لیے نجات کا ذریعہ ہے۔ مجھے پوری امید ہے کہ مردوں پر نوحہ کرنے والیوں کو میں تیرے اوپر نوحہ کرنے کے لیے کھڑا کر دوں گا۔ میں تجھے تلوار کی ایسی لمبی چوڑی ضرب لگاؤں گا جس کا تذکرہ بڑی بڑی لڑائیوں میں بھی باقی رہے گا۔
عمر نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا تم کون ہو؟ انہوں نے کہا میں علی ہوں۔ عمر نے کہا کیا تم عبد مناف یا ابو طالب کا نام ہے کہ بیٹے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں میں علی بن ابی طالب ہوں۔ عمر نے کہا اے میرے بھتیجے، میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے مقابلہ کے لیے تمہاری جگہ تمہارے چچاؤں میں سے کوئی چچا آئے جو عمر میں تم سے بڑا ہو، کیونکہ مجھے تمہارا خون بہانا پسند نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا لیکن اللہ کی قسم میں تمہارے خون بہانے کو برا نہیں سمجھتا ہوں۔ وہ غضبناک ہو کر اپنے گھوڑے سے نیچے اترا، اپنی تلوار سونت لی۔ وہ تلوار آگ کے شعلے کی طرح چمکدار تھی۔ پھر وہ غصہ میں بھرا ہوا حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف بڑھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کھال والی ڈھال لے کر اس کے سامنے آئے۔ عمر نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ڈھال پر تلوار کا ایسا زوردار وار کیا کہ تلوار ڈھال کو کاٹ کر ان کے سر تک جا پہنچی، جس سے سر زخمی ہو گیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس کے کندھے پر اس زور سے تلوار ماری جس سے وہ زمین پر گر گیا، اور اس کے گرنے سے بہت سارا غبار اڑا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زور سے اللہ اکبر کہنے کی آواز سنی، جس سے ہم لوگ سمجھ گئے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عمر کو قتل کر دیا ہے۔ اس وقت حضرت علی رضی اللہ عنہ یہ اشعار پڑھ رہے تھے جن کا ترجمہ یہ ہے: کیا گھوڑے سواریوں اچانک مجھ پر حملہ کر دیں گے؟ اے میرے ساتھیوں، تم سب کو مجھ سے اور مجھ پر اچانک حملہ کرنے والوں سے پیچھے ہٹا دو، میں اکیلا ہی ان سے نمٹ لوں گا۔ میدان جنگ میں مجھے جو غصہ آتا ہے اس نے آج مجھے بھاگنے سے روکا ہوا ہے، اور اس تلوار نے روکا ہے جس کا وار سر کاٹ کر آتا ہے اور خطا نہیں ہوتا۔ پھر یہ شعر پڑھے: اس نے اپنی احمقانہ رائے سے پتھروں کی عبادت کی، اور میں نے اپنی درست رائے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی عبادت کی۔ جب میں اس کا کام تمام کر کے واپس آیا تو وہ زمین پر ایسے پڑا ہوا تھا جیسے کھجور کا تنا سخت زمین اور ٹیلوں کے درمیان پڑا ہوا ہو۔ میں نے اس سے کپڑے نہیں لیے اور یوں میں پاک دامن رہا، اگر میں گر جاتا تو وہ میرے کپڑے چھین لیتا۔ اے کافروں کی جماعت، یہ خیال ہرگز نہ کرنا کہ اللہ تعالیٰ اپنے دین کی اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد چھوڑ دیں گے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چل پڑے اور ان کا چہرہ خوشی سے دمک رہا تھا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا کہ تم نے اس عمر بن عبدد کی ذرہ کیوں نہیں لی، کیونکہ عربوں کے پاس اس ذرہ سے بہتر ذرہ نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے اس پر تلوار کا وار کیا، اس نے اپنی شرمگاہ کے ذریعے مجھ سے بچاؤ کیا، یعنی اس کی شرمگاہ کھل گئی۔ اس وجہ سے مجھے شرم آئی کہ میں اپنا چچا زاد بھائی کو اس حال میں ذرہ اتاروں۔ حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ ایک لمبی حدیث بیان کرتے ہیں جس میں وہ غزوہ بنو فزارہ سے واپسی کا تذکرہ کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ واپس آ کر ابھی ہم لوگ 3 دن ٹھہرے ہی تھے کہ ہم لوگ خیبر کی طرف چل پڑے، اور حضرت عامر رضی اللہ عنہ بھی اس غزوہ میں گئے تھے اور وہ یہ شعر پڑھتے جاتے تھے: اللہ کی قسم اگر آپ نہ ہوتے، یعنی آپ کا فضل نہ ہوتا تو ہم ہدایت نہ پاتے اور نہ صدقہ کرتے اور نہ نماز پڑھتے۔ ہم تیرے فضل سے بے نیاز نہیں ہیں، تو ہم پر سکینہ اور اطمینان کو ضرور نازل فرما، اور جب ہم دشمن سے مقابلہ کریں تو ہمیں ثابت قدم رکھ۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ان اشعار کو پڑھنے والا کون ہے؟ لوگوں نے عرض کیا کہ حضرت عامر۔ حضور نے فرمایا اے عامر، تیرا رب تیری مغفرت فرمائے۔ راوی کہتے ہیں کہ جب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو یہ دعا دی وہ ضرور شہید ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اونٹ پر سوار تھے۔ یہ دعا سن کر انہوں نے کہا آپ نے ہمیں عامر رضی اللہ عنہ سے اور فائدہ اٹھانے دیا ہوتا، یعنی آپ یہ دعا حضرت عامر کو نہ دیتے تو وہ اور زندہ رہتے۔ اب تو وہ شہید ہو جائیں گے۔ پھر ہم خیبر پہنچے تو یہود کا پہلوان مرحب اپنی تلوار فخر سے لہراتا ہوا یہ شعر پڑھتا ہوا باہر نکلا، جن کا ترجمہ یہ ہے: سارے خیبر کو اچھی طرح معلوم ہے کہ میں مرحب ہوں اور ہتھیاروں سے لیس ہوں اور تجربہ کار ہوں، بہادر ہوں۔ میری بہادری اس وقت ظاہر ہوتی ہے جب شعلہ زن لڑائیاں سامنے آتی ہیں۔ جب عامر مرحب کے مقابلے کے لیے اشعار پڑھتے ہوئے میدان میں نکلے، سارے خیبر کو اچھی طرح معلوم ہے کہ میں عامر ہوں، ہتھیاروں سے لیس ہوں اور مہلک مقامات میں گھسنے والا بہادر ہوں۔ ان دونوں کے آپس میں تلوار سے 2 ہاتھ ہوئے۔ مرحب کی تلوار حضرت عامر رضی اللہ عنہ کی ڈھال میں گھس گئی۔ حضرت عامر نے مرحب کے نچلے حصے پر حملہ کیا۔ حضرت عامر رضی اللہ عنہ کی تلوار آ کر خود ان
کو ہی لگ گئی جس سے شارک کٹ گئی اور اس سے یہ شہید ہو گئے۔ حضرت سلمہ فرماتے ہیں کہ میں باہر نکلا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چند صحابہ کو میں نے یہ کہتے ہوئے سنا کہ عامر کا سارا عمل رائے گا گیا کیونکہ انہوں نے خودکشی کی ہے۔ میں روتا ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حضور نے مجھے فرمایا تمہیں کیا ہوا؟ میں نے کہا لوگ کہہ رہے ہیں کہ عامر کا سارا عمل رائے گا گیا۔ حضور نے پوچھا یہ بات کس نے کی ہے؟ میں نے کہا کہ آپ کے چند صحابہ نے۔ حضور نے فرمایا ان لوگوں نے غلط کہا، عامر کو تو دگنا اجر ملے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بلانے کے لیے آدمی بھیجا اور ان کی آنکھ دکھ رہی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج میں جھنڈا ایسے آدمی کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے۔ میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑے ہوئے لے کر آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آنکھ پر لعاب مبارک لگایا، وہ فوراً ٹھیک ہو گئی۔ حضور نے ان کو جھنڈا دیا، مرحب، پھر وہی اپنے شعر پڑھتا ہوا باہر نکلا۔ اس کے مقابلہ کے لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ یہ شعر پڑھتے ہوئے نکلے جن کا ترجمہ ہے میں وہ شخص ہوں جس کی ماں نے اس کا نام حیدر یعنی شیر رکھا، میں جنگل کے ہولناک منظر والے شیر کی طرح ہوں، میں دشمنوں کو پورا پورا ناپ کر دوں گا جیسے کہ کھلے پیمانے میں پورا پورا دیا جاتا ہے، یعنی میں دشمن میں وسیع پیمانے پر خون ریزی کروں گا۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے تلوار کا ایسا وار کیا کہ مرحب کا سر پھاڑ کر اسے قتل کر دیا اور اس طرح خیبر فتح ہو گیا۔ ایسی روایت میں اسی طرح آیا ہے کہ ملعون مرحب یہودی کو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ہی قتل کیا ہے، اور ایسے ہی امام احمد نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ جب میں نے مرحب کو قتل کیا تو میں اس کا سر لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، لیکن موسیٰ بن عقبہ نے امام زہری سے یہ روایت نقل کی ہے کہ مرحب کو قتل کرنے والے حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ ہیں، اور اسی طرح محمد بن اسحاق نے اور واقعی نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ وغیرہ حضرات سے نقل کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام ابو رافع رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ خیبر کے لیے روانہ ہوئے۔ حضور نے ان کو اپنا جھنڈا دے کر بھیجا۔ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ قلعہ کے قریب پہنچے تو قلعہ والے لڑنے کے لیے قلعہ سے نکل کر باہر آ گئے۔ چنانچہ حضرت علی نے ان سے جنگ شروع کر دی۔ ان یہودیوں میں سے ایک آدمی نے حضرت علی پر تلوار کا زوردار حملہ کیا جس سے حضرت علی کے ہاتھ سے ڈھال نیچے گر گئی۔ حضرت علی نے فوراً قلعہ کا دروازہ اکھیڑ کر اسے اپنی ڈھال بنا لیا اور دروازے کو ہاتھ میں پکڑ کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لڑتے رہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح نصیب فرمائی۔ پھر انہوں نے اس دروازے کو زمین پر ڈال دیا۔ پھر میں نے 7 اور آدمیوں کو لے کر کوشش کی کہ اس دروازے کو پلٹ دے، لیکن ہم 8 آدمی اسے پلٹ نہ سکے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے غزوہ خیبر کے دن قلعہ کا دروازہ اٹھا لیا، مسلمان اس کے اوپر چڑھ کر قلعہ کے اندر چلے گئے، اس طرح اس کو فتح کر لیا۔ بعد میں لوگوں نے تجربہ کیا تو 40 آدمی اسے نہ اٹھا سکے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی ایک روایت میں یہ ہے کہ 70 آدمیوں نے اپنا پورا زور لگایا تب دروازے کو واپس اس کی جگہ لگا سکے۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے غزوہ خیبر کے دن قلعہ کا دروازہ اٹھا لیا تھا، اس پر چڑھ کر مسلمانوں نے خیبر کے قلعہ کو فتح کیا تھا۔ بعد میں تجربہ کیا گیا تو 40 آدمی اسے اٹھا سکے۔ جو کچھ پڑھا اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔